باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد انا سائح من اللہ مشکورا لا سیما علی بقیت اللہ المنتظر اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت منی بمنزلت الراس من الجسد۔ ناظرین محترم، آج انتہائی رنج و علم کا روز ہے۔ آج اس عظیم ہستی کی شہادت کا روز ہے جسے تاریخ نے سب سے زیادہ فضائل والا لکھا اور رسول نے سب سے زیادہ جس کے لیے احادیث ارشاد فرمائی اور قرآن کی متفق علیہ آیتیں کم سے کم ایک ثلث قرآن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں آیتیں، بعض روایات کی بنیاد پر 313 آیتیں متفق علیہ سنی اور شیعہ دونوں کے نزدیک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل و کمالات کو بیان کرتی ہیں۔ خود رسول اسلام نے جسے سر کہا یا علی انت منی بمنزلت الراس، اے علی آپ مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہیں جو جسم سے سر کو نسبت ہوتی ہے، یعنی علی کو رسول اسلام نے سر کہا۔ وہ سر جو مسجد کوفہ میں عین حالت نماز میں زخمی ہوا، گویا کہ رسول کا سر زخمی ہوا، اس لیے کہ رسول نے علی کو اپنا سر کہا۔ یا دوسری حدیث میں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا دار الحکمت وعلی بابھا، باب دار الحکمت اور باب علم آج منہدم ہو گیا۔ اے ارباب عذاب، جو 19ویں کی صبح ضربت میں جسے ضربت لگی تھی، وہ بستر کے اوپر بے چینی کے عالم میں کروٹیں بدلتے بدلتے وہ وقت آ گیا جب اس زہر آلود ابن ملجم ملعون کی تلوار کے اثرات نے پورے جسم کو گھیر لیا اور کائنات کا عظیم بادشاہ شہنشاہ وہ وقت آ گیا کہ جب وہ عالم نزع میں آ گیا اور اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور بلانے کے بعد حسرت بھری نگاہ سے دیکھا۔ غور کریں ارباب عذاب، علی دنیا سے جا رہے ہیں، اہل بیت کا زمانہ دشمن ہے، خود علی کا دشمن نہ ہوتا تو علی جیسے باکمال شخص کو تلوار کیوں لگائی جاتی، مسجد میں کیوں مارا جاتا؟ شام کے ملعون حاکم نے زہر میں ایسے کاری زہر میں تلوار کو بجھائی اور ابن ملجم کے ذریعے سے اس زہر آلود تلوار کو عین عالم سجدہ میں مارا۔ دنیا جان گئی کہ اللہ والے کون ہیں اور خدا کے دشمن اہل بیت کے دشمن کون ہیں۔ عزیزو، جب جراح و طبیب نے نا امیدی ظاہر کیا اور وہ وقت آ گیا کہ جب علی اس دنیا کو چھوڑ کر جانے لگے، میں ایک مختصر سی گفتگو وصیت نامے کے طور پر مولا علی کے بیان کر رہا ہوں کہ مولا نے اپنے بچوں کو بلایا اور آپ دیدہ ہو کر ایک ایک کی طرف نگاہ حسرت ڈالی۔ کبھی حسن کا چہرہ دیکھا، حسن کی زندگی کے وہ غمگین نظارے نگاہوں کے سامنے پھر گئے۔ جب یہ دکھائی دیا ہوگا منظر تو علی کا دل ٹوٹ گیا ہوگا اور نظر
حسن کے چہرے پر ڈال کر یہی سوچ رہے ہوں گے کہ میرے لال ایک دن تمہیں بھی زہر پینا ہوگا اور اس کے ٹکڑے تمہارے کلیجے کے ٹکڑے تشت میں گریں گے۔ حسین کی طرف حسرت بھری نگاہ سے دیکھا تو سارے مناظر کربلا نگاہوں میں، جب حسین کو ٹکڑے ٹکڑے شمشیر و سنان و نیزے سے کیا جائے گا۔ زینب کی طرف نگاہ کی ہوگی، ام کلثوم کو دیکھا ہوگا تو سوچا ہوگا یہ شہزادیاں ایک دن اسی کوفے میں اسیر ہو کر آئیں گی اور منادی ندا دیتا جائے گا، اے کوفہ و شام کے رہنے والوں، یہ علی کی بیٹیاں رسول کی نواسیاں ہیں۔ عباس کی طرف نگاہ کی ہوگی تو یہی عالم ہوگا کہ کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، کیونکہ یہ سوچ کر کے ضرب لگے گی، سر کو شگافتہ کیا جائے گا، گرز لگایا جائے گا اور دونوں ہاتھ کاٹ لیے جائیں گے۔ ارباب عزا، مولا علی نے سب کو قریب بلایا، امام حسن کے ہاتھ پر ایک ایک کا ہاتھ رکھ کے سب کو اطاعت کی وصیت کیا اور کہا کہ میرے بعد تم سب کے امام ہیں۔ لیکن عباس کو حسن کے حوالے نہیں کیا۔ ایک مرتبہ ام البنین نے پوچھا، میرے والی، میرے سرتاج، کیا بات ہے؟ میرے شہزادے عباس سے کوئی ناراضگی ہے کہ آپ نے سب کو حسن کے حوالے کیا لیکن میرے عباس کو حسن کے حوالے نہیں کیا؟ آواز دی، حسین کہاں ہیں؟ حسین قریب آؤ میرے لال۔ حسین جب قریب آئے عباس کو آواز دی، آؤ میرے لال، میرے قریب اور آ جاؤ، اور عباس کے ہاتھ کو حسین کے ہاتھ پر رکھ کے کہا، اے میرے لال، تم ہمیشہ عباس تم انہیں آقا سمجھنا اور اپنے کو غلام سمجھنا۔ اور حسین سے کہا، بیٹا بھائی نہیں، تمہاری خدمت کرنے والا ایک غلام ہے جو تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ کربلا میں یہ تمہارے بچوں کا سقہ ہوگا اور تمہارے اوپر اپنی جان کو قربان کر دے گا۔ اے میرے لال، میری شجاعت، میری بہادری کا وارث ہے، میں اپنا وارث بنا کر، تم وارث رسول ہو، تمہاری حفاظت کے لیے اسے کربلا کے لیے حوالے کر رہا ہوں، بہت خبردار رہنا۔ عباس سے کہا، بیٹا حسین کو کوئی ضرب، کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ وصیتوں کا وقت ختم ہوا، صبح نمودار ہوئی، ایک مرتبہ علی نے آخری ہچکی لیا اور آخری ہچکی لیتے لیتے علی نے کہا، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بچوں میں گریے کی آواز بلند ہوئی، زینب و ام کلثوم دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ بابا، اماں کے بعد آپ کا سہارا تھا، آپ کا سر پہ سایہ تھا، لیکن اے بابا اب آپ بھی چھوڑ کر چلے گئے، اب ہم کس کے سہارے، کس کے دامن میں، کس کے سائے میں ہم اپنی زندگی گزاریں گے؟ ارباب عزا، لیجئے وہ وقت آیا جب حسن و حسین نے غسل و کفن دیا اور آخری رخصت کے لیے اہل بیت کے گھرانے کو دعوت دی گئی۔ آخر میں وہ بچے جو یتیم ہو گئے اور وہ شہزادیاں جن کے یتیمی کا روز آج ہے، لپٹ لپٹ کے رو رہی تھیں، وصیت کے مطابق حنوت، اور حنوت کے بعد جبرائیل و میکائیل جنازے کو اٹھاتے ہیں اور حسن و حسین بھی ایک ایک جنازے کے
پائے کو پکڑتے ہیں اور یہ لے کر نجف جسے پشت کوفہ کہا جاتا ہے وہاں تک جنازہ لے گئے، اور جنازے کو قبر میں اتارنے سے پہلے وصیت یہ تھی کہ بیٹا فلاں مقام پر تھوڑی سی مٹی ہٹانا تو ایک قبر ہوگی جس پہ لکھا ہوگا ایک کتبہ، ہادھا قبر علی ابن ابی طالب، اے میرے لال اس پتھر کو ہٹانا اور اسی میں مجھے دفن کر دینا۔ حسن و حسین نے جب چاہا کہ میت کو اس قبر میں اتاریں تو دو ہاتھ یہ رسول اللہ کے ہاتھ تھے، آواز آئی لاؤ میرے وصی کو دے دو۔ حسن و حسین تڑپ گئے، نانا ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ گئے، اماں کے بعد ہماری یتیمی کا سہارا ہمارے بابا تھے، لیکن اب وہ بھی ہمیں چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں، ہم پر نہ جانے کتنی مصیبتیں اور آفتیں آئیں گی۔ نانا خدا حافظ، بابا الوداع، اے ارباب عزا، یہ کہہ کر حسن و حسین نے سپرد لحد کیا۔ بچے سپرد لحد کر کے واپس گھر آ رہے تھے کہ کھڈر میں ایک آواز سنی، اس کراہنے کی آواز، ایک فقیر کی آواز نے تڑپا دیا۔ قریب پہنچے، نابینا شخص تھا جو کہتا تھا ہائے میرا آقا نہیں آیا، ہائے میرا مولا نہیں آیا، کئی روز ہو گئے میں بھوکا ہوں۔ اے ارباب عزا، حسن و حسین نے نام پوچھا، کون تھا جو تمہارا آقا تھا؟ کون تھا جو تمہیں کھانا کھلاتا تھا؟ کس کے لیے تم گریہ کر رہے ہو؟ اس نے اپنا کلیجہ سنبھالا تو کہا کہ کبھی اس نے نام نہیں بتایا جو ہمارا آقا تھا۔ جب اس سے پوچھتے تھے آپ کون ہیں جو اتنے شفیق اور مہربان ہیں، مجھ پر میرا منہ بھی دھلاتے، مجھے کھانا بھی کھلاتے ہیں، تو ہمیشہ وہ یہی کہتے تھے کہ فقیر فقیر کے پہلو میں بیٹھا ہے، غریب غریب کے پہلو میں بیٹھا ہے۔ حسن و حسین آپ دیدہ ہو گئے، ہمارے بابا تھے۔ اے شخص، ارے 3 دن ہو گیا مسجد کوفہ میں ان کے سر پر ضربت عین حالت نماز میں ماری گئی، اور انہی کی میت ہم دفن کر کے آ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ لے چلو مجھے اپنے بابا کی قبر پر۔ جب حسن و حسین قبر پر لے گئے تو صرف ایک جملہ اس نے کہا، اے پروردگار، جو میری کفالت کرتا تھا جب وہی زندہ نہیں رہا تو میں زندہ رہ کے کیا کروں گا؟ مجھے بھی موت دے دے، اور وہیں مر گیا۔ اے ارباب عزا، صرف اتنا بتاؤں گا جو اتنے غریبوں کو، اتنے مسکینوں کو، جو علی کی شہادت کے بعد شہید مسجد کوفہ کے دروازے پر آ کر بلک بلک کے رو رہے تھے، بیوائیں اور راڈیں کہہ رہی تھی ہمارا سرپرست چلا گیا، یتیم بچے کہہ رہے تھے ہم پر شفقت کرنے والا، ہماری نگرانی اور ہم سے محبت کرنے والا چلا گیا۔ سوچیں شہزادیوں کا کتنا زیادہ دکھ کا وقت ہوگا جب یہ آوازیں سن رہی ہوں گی، جو دوسروں کو کھانا کھلاتا تھا اس کے بچے کربلا میں بھوکے اور پیاسے ہی رہ گئے۔ آؤ عزیزو، اس کا تابوت اٹھ رہا ہے، علی کو الوداع کہو، علی کو رخصت کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ہم بے امام ہو گئے، آج ہمارا امام ہم سے جدا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ